کیپٹن، پلے بوائے یا سیاستدان، ملنگ عمران یا سپر سٹار عمران، آکسفورڈ کا عمران یا میاں والی کا عمران، جمائمہ کا عمران یا پنکی کا عمران، آخر کون ہے یہ عمران؟ ہم آج کی اس ویڈیو میں عمران خان کی زندگی کو مختلف ایکسپیکٹ سے دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ آئیے چلتے ہیں عمران کے ماضی کی طرف۔ یہ کہانی ہے 1952 کی، جب لاہور کے ایک اعلیٰ خاندان میں شوکت خانم کے ہاں ایک بچے کی پیدائش ہوئی۔ یہ 4 بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا۔ ان کے والد اکرام اللہ نیازی جو کہ ایک پختون تھے اور نیازی قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، اور پیشے کے لحاظ سے وہ ایک سول انجینئر تھے۔ اسی وجہ سے اس بچے کا نام عمران خان نیازی رکھا گیا۔ عمران خان کے پردادا ہیبت خان نیازی شیر شاہ سوری کی فوج کے جنرل تھے۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ بچہ بڑا ہو کے پورے سسٹم کو ہلا کے رکھ دے گا۔ ابتدائی تعلیم لاہور کے ایلیٹ ایچسن کالج سے حاصل کی، جو لاہور میں موجود اشرافیہ کے انڈر ہے، اور 16 سال کی عمر سے کرکٹ کھیلنا شروع کر دی۔ ناظرین، عمران کو بچپن سے ہی کرکٹ سے عشق تھا، اس لیے عمران کی جون 1968 میں لاہور کی سٹی کرکٹ ٹیم میں سلیکشن ہو گئی۔ یہاں بہت سے کامیاب میچ کھیلے اور آخرکار 1971 میں قومی کرکٹ ٹیم کا حصہ بن گئے، اور اسی سال یونیورسٹی آف آکسفورڈ سے گریجویشن کرنے کے لیے لنڈن چلے گئے۔ یہی وہ وجہ تھی جہاں عمران کی کامیابیوں کا آغاز ہوا۔ عمران نے اپنی بک پرسنل ہسٹری میں لکھا کہ یہ وہ زمانہ تھا جب لنڈن میں سیکس، ڈرگز اور فیشن شروع ہو چکا تھا، اور انٹرسٹنگ بات تو یہ ہے کہ اسی دوران عمران خان کی ملاقات بے نظیر بھٹو سے ہوئی، جو اس وقت آکسفورڈ کی صدر یونین بننے کی کمپین چلا رہی تھی۔ بے نظیر عمران خان کی شخصیت سے خوب متاثر تھی، اسی وجہ سے انہوں نے عمران کو لائن آف لاہور کا لقب دیا، یعنی لاہور کا شیر۔ لنڈن میں بہت سے ایونٹ پر یوں ظاہر ہوتا کہ یہ دونوں آپس میں بہت زیادہ قریب ہیں۔ اسی وجہ سے عمران کی والدہ شوکت خانم ان دونوں کی شادی کروانا چاہتی تھی، لیکن کسی وجہ سے بات نہ بن سکی۔ عمران خان نے یہ بھی بتایا کہ بے نظیر سے میری اچھی دوستی تھی، لیکن کسی بھی قسم کا رومانٹک ریلیشن کبھی نہیں رکھا۔ عمران نہ صرف آکسفورڈ کی کرکٹ ٹیم کے کیپٹن بنے بلکہ بلو کرکٹ کی طرف سے بہت سے میچ کھیلے۔ عمران کی پرفارمنس اتنی اچھی تھی کہ وہ انگلینڈ کی قومی ٹیم میں آسانی سے جگہ بنا سکتے تھے، لیکن ان کے دوستوں نے عمران کو مشورہ دیا کہ وہ پاکستان کے لیے انگلینڈ سے زیادہ بڑا کام کر سکتے ہیں۔ اسی لیے وہ 1976 میں آکسفورڈ سے پولیٹکس اینڈ اکنامکس میں گریجویشن کمپلیٹ کر کے پاکستان آ گئے، اور اس کے بعد سے ایک معمول بنا لیا کہ سردیاں پاکستان میں اور گرمیاں انگلینڈ میں، اور پھر یہیں سے ان کا پلے بوائے سٹار کا کریئر بننا شروع ہوا۔ ناظرین، در حقیقت عمران خان کرکٹ کے میدان میں ریورس سوئنگ بالنگ سے پہچانے جاتے تھے۔ 1971 میں جب پاکستان نے برمنگھم کے خلاف اپنا پہلا میچ کھیلا تو عمران صرف 5 رنز بنا کے آؤٹ ہو گئے۔ 28 اوورز کروانے کے باوجود ایک وکٹ بھی نہ لے سکے۔ عمران اس وقت ایک معمولی کھلاڑی دکھائی دے رہے تھے جو کسی بھی وقت ٹیم سے نکالے جا سکتے تھے، کیونکہ عمران کا بالنگ سٹائل فاسٹ بولر جیسا تھا، اور یہیں سے انہوں نے تیز بالنگ پر فوکس کرنا شروع کر دیا۔ ہیوی خوراک کے ساتھ ٹریننگ کی اور فٹنس کو اپنا جنون بنا لیا۔ ان کی یہ محنت 1977 میں رنگ لائی جب پاکستان آسٹریلیا کے خلاف کھیلنے جا رہا تھا۔ ٹیم پہلے ہی بیلمونٹ میں ہار چکی تھی۔ ناظرین، اس وقت کے میچ میں نیوٹرل امپائر اور ہیلمٹ کا کنسیپٹ بالکل نہیں ہوتا تھا۔ جب پاکستان بیٹنگ کر رہا تھا تو آسٹریلین فاسٹ بولر ڈینس لیلی پاکستانی بلے بازوں کو باؤنس کروا رہے تھے۔ سارا ہجوم لیلی مارو کے نعرے لگا رہا تھا، اور جب عمران نے آسٹریلیا کے خلاف باؤنس کرنا شروع کیا تو ہوم امپائر کو عمران کی یہ حرکت پسند نہ آئی۔ اس نے پاکستانی کپتان مشتاق محمد سے کہا کہ عمران کو باؤنس کرنے سے روکے، ورنہ وہ عمران کو بالنگ سے ہٹا دیں گے۔ مشتاق نے عمران کو ایک دفعہ کہا کہ باؤنس نہ کرو۔ یہ سن کر عمران غصے میں آ گیا، لیکن دوسری دفعہ مشتاق دوڑتے ہوئے عمران کے پاس گئے اور کہا، بال کو اس کی دونوں آنکھوں کے بیچ مارو۔ پاکستان کا کونے میں دھکیلا گیا ٹائیگر جاگ اٹھا۔ عمران نے پہلی بار 10 وکٹس حاصل کی، اور پاکستان نے آسٹریلیا کو آسٹریلیا میں ہی شکست دی۔ اس کے بعد سے حریفوں کے لیے عمران کے بلے اور بال کو روکنا مشکل ہوتا چلا گیا، یہاں تک کہ ہائی پرفارمنس نے عمران کو آل راؤنڈر عمران بنا دیا۔ اب عمران ایک بہترین بالر اور سٹار بن چکے تھے جو دنیا کے بہترین بالرز میں کنسیڈر ہوتے تھے۔ عمران میدان کے باہر پلے بوائے یعنی ہینڈسم پرسنالٹی کے طور پر بھی جانے جاتے تھے۔ لنڈن اور لاہور کی پارٹیز میں شریک ہوتے، سپر ماڈلز کے پیچھے بھاگتے
اور ساحلوں پر گولیوں کے ساتھ تصویر کھنچواتے۔ یہ اکثر لندن کے نائٹس کلب میں گھومتے پھرتے نظر آتے۔ اسی دوران ایک ایسا انسیڈنٹ ہوا جس سے عمران کا کریئر ہمیشہ کے لیے تباہ ہو سکتا تھا۔ کیلیفورنیا کے مشہور بزنس مین گورڈن وائٹ کی بیٹی سیتا وائٹ نے ایک لڑکی کو جنم دیا جس کا نام تاریان رکھا گیا۔ سیتا وائٹ نے اس لڑکی کی تصویر کو عمران کی پکچر کے ساتھ اٹیچ کر کے سوشل میڈیا پر پوسٹ کرتے ہوئے کہا کہ عمران اس بچی کے فادر ہیں۔ ناظرین، عمران خان نے اپنی ماضی کی غلطیوں کو چھپانے کے لیے کبھی جھوٹ نہیں بولا، بلکہ جب ہم عمران سے ان کی جوانی کے بارے میں پوچھتے ہیں تو وہ کبھی بھی یہ نہیں کہتے کہ وہ ایک پارسا شخص تھے۔ وہ صاف طور پر کہتے ہیں کہ اس وقت میرے اندر ایمان نہیں تھا، میرا تعلق صرف شناخت کی حد تک تھا۔ مسجد جاتا جب لاہور ہوتا، روزے بھی رکھتا جب لاہور ہوتا۔ میرے اندر بہت سی خامیاں تھیں، لیکن ریٹائرمنٹ کے بعد مجھے وقت ملا تو میں نے علامہ اقبال کا مطالعہ کیا۔ وہاں سے میری زندگی کو یو ٹرن ملا، قومی لباس پہننا شروع کیا، اردو بولنے لگا، نمازوں میں پابندی کے ساتھ وقت گزارنے لگا۔ ان شارٹ، عمران نے تاریان کو اپنی بیٹی ماننے سے نہ تو کبھی انکار کیا اور نہ ہی کبھی اقرار۔ اخلاقیات کی بات آپ کرتے ہیں. A lot of people say کہ آپ کو نہیں کرنی چاہیے. You have no right to say anything. Given Sita White, given those کس چیز کے اوپر؟ given the fact that لوگ کہتے ہیں you have an illegitimate child, you have a baby daughter, given the fact that you married a Jewish girl, they say that you live a certain kind of چلیے you live a certain kind of a lifestyle. یہ لوگ کہتے ہیں کہ پھر خان کس طرح بات کر سکتا ہے اخلاقیات کی، اسلام کی باتیں کس طرح کرتا ہے؟ اسلام ایک چیز کہتا ہے، اپنے اور دوسروں کے گناہوں پہ پردہ ڈالو۔ یہ کیوں کہتا ہے؟ میں آج اپنا اناؤنس کر سکتا ہوں میری جتنی زندگی کمزوری ہے، اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ معاشرے کو میں تباہ کروں گا، اس لیے ہمارا دین کہتا ہے پردہ ڈالو۔ اور اسی طرح بلخاتی زندگی نے عمران کو 1982 کو کرکٹ ٹیم کا کیپٹن بنا دیا۔ وہ کپتان جو اپنی پوری ٹیم پر بھاری تھا، جسے چاہتا ٹیم میں لاتا اور جسے چاہتا ٹیم سے باہر نکال پھینکتا۔ کپتانی کو لے کے جاوید میاں داد اور عمران کے بیچ کچھ ایشو بھی میڈیا کی زینت بنے رہے، لیکن جاوید میاں داد نے اپنی بک میں بتایا کہ میرے اور عمران کے بیچ صرف پروفیشن جیلسی تھی، ہمارا ریلیشن ہمیشہ برادرانہ رہا ہے۔ یہ بات تو ان کی بالکل درست ہے، کیونکہ ان دونوں کی جوڑی نے تو پاکستان کو 92 کا ورلڈ کپ جتوایا تھا۔ 1982 میں کپتان بننے کی ٹھیک 3 سال بعد 1985 میں عمران کی والدہ شوکت خانم کو کینسر کی تشخیص ہو گئی۔ عمران جو کہ بچپن سے ہی اپنی والدہ کے بہت قریب تھا، اپنی والدہ کو کینسر سے لڑتے دیکھ کر عمران کا حوصلہ اور ہمت ختم ہو رہی تھی، اور آخرکار اسی سال 10 فروری 1985 کو شوکت خانم کینسر کی وجہ سے چل بسی۔ عمران کو والدہ کے جانے کے بعد معلوم تھا کہ کینسر کا مقابلہ کرنا کتنا مشکل ہے، کتنی دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے اور علاج کتنا مہنگا ہوتا ہے۔ آخر ایک غریب شخص کس طرح سے کینسر سے لڑے گا؟ اب عمران کے اندر صرف ایک ہی جنون تھا، اور وہ تھا شوکت خانم کینسر ہاسپٹل۔ عمران نے خود سے عہد کیا کہ وہ کینسر کے مریضوں کے لیے مفت ہاسپٹل ضرور بنائیں گے۔ والدہ کی وفات کے 2 سال بعد 1987 میں کرکٹ سے ریٹائرمنٹ لے لی، ہاسپٹل بنانے کی سنگ بنیاد رکھ دی، یہ سوچے بغیر کہ آخر ہاسپٹل کو بنانے کا پیسہ کہاں سے آئے گا۔ اس وقت پاکستان کے صدر جنرل ضیاء الحق تھے، جو کرکٹ کے بڑے شوقین تھے، اور پاکستان کا اگلا میچ ویسٹ انڈیز کے خلاف تھا۔ ویسٹ انڈیز جو کہ اپنی حریفوں کے لیے ڈراؤنا خواب تھا، کیونکہ اس کی ٹیم میں دنیا کے خوفناک بولرز اور بیٹس مین کو دیکھ کر ہر کوئی کھیلنے سے ڈرتا تھا۔ وقت کے صدر جنرل ضیاء نے عمران سے درخواست کی کہ وہ ٹیم میں واپسی آئیں، ورنہ پاکستان کو بری طرح شکست ہو جائے گی۔ عمران جو کہ ریٹائرمنٹ لے چکے تھے، اور اب ان کے دماغ میں ایک ہی چیز چل رہی تھی کہ ہاسپٹل کے لیے پیسے کہاں سے کمائے۔ عمران نے جنرل ضیاء کی درخواست پر عمل کیا اور ٹیم میں آ کر میچ کھیلا، اور سیریز ٹائی ہو گئی، اور عمران کو سیریز کا مین آف دی میچ ڈکلیئر کر دیا گیا۔ وقت کے وزیر اعظم نواز شریف نے بھی وزیر بننے کی آفر دی، لیکن عمران نے ایک بار پھر ریجیکٹ کر دی، کیونکہ عمران کی نظر صرف ایک چیز پر تھی، اور وہ تھا شوکت خانم کینسر ہاسپٹل۔ اپنے کریئر کے آخری سالوں میں عمران کا پورا فوکس پیسے بنانا تھا۔ عمران نے پیپسی کی ایڈورٹائزنگ میں کام کیا، جتنے میچ کھیلے جا سکے کھیلے، کومنٹری کی، کالم لکھے، ایون کہ ہر وہ کام کیا جہاں سے ایکسٹرا پیسے کمائے جا سکتے تھے۔ عمران کو یہ سب کام کرنے کے دوران لوگوں نے عمران پر بیٹنگ یعنی جوا کھیلنے کا الزام لگایا، اور یہ الزام کبھی سچ ثابت نہ ہوا۔ کہا جاتا ہے کہ عمران اپنی ٹیم پر بیٹنگ کرتا تھا، وہ شرط لگاتا کہ پاکستان میچ جیتے گا،
اور پھر میچ جیتنے کے لیے اپنی ٹیم سے 101% دیانتداری سے کام کرتا۔ یوں پاکستان میچ جیتتا اور عمران کو پیسے ملتے۔ اسی لگن نے پاکستان کو 92 کے ورلڈ کپ کا فاتح بنا دیا۔ 1994 آ گیا، ورلڈ کپ جیتے ہوئے پورے 2 سال گزر گئے۔ حکومت نے پیسے دینے سے انکار کر دیا۔ ٹی وی پر ان کی کینسر ہاسپٹل کی ایڈ کو روک دیا گیا۔ قومی ایئر لائن سے ان کو ریموو کر دیا گیا۔ بیرون ملک سے جو سامان آتا اسے روک دیا جاتا، رشوت طلب کی جاتی۔ ایسے حالات پیدا کرنے کی کوشش کی گئی کہ غیر ملکی ڈونیشن رک جائے۔ ظاہر ہے یہ سب کچھ حکومت کے کہنے پر ہو رہا تھا۔ ایک بار پھر نواز نے آفر دی کہ حکومت میں آ جاؤ، لیکن عمران نے ریجیکٹ کر دی۔ حال یہ تھا کہ جب عمران امیروں سے ہاسپٹل کے لیے پیسے مانگنے جاتے تو امیر بھاگ جاتے۔ ہاسپٹل کو $40 لاکھ کی ضرورت تھی، جو کہ اس وقت پاکستانی 12 کروڑ روپے بنتے تھے۔ یہیں سے عمران نے پاکستان کے ٹور کرنے کا فیصلہ کیا۔ سیالکوٹ سے کمپین شروع کی اور پہلے دن 5 لاکھ اکٹھے ہوئے۔ اسکولوں سے لے کر گلیوں تک، محلوں سے لے کر سڑکوں تک وہ ہر ایک عام شخص سے مل رہا تھا۔ لگژری لائف گزارنے والے عمران کے لیے یہ ایک عجیب سی ایکٹیویٹی تھی۔ لوگوں نے اپنا گھر کا سامان، عورتوں نے اپنے زیورات تک ڈونیٹ کر دیے۔ ایک دفعہ ایک ایونٹ میں عمران فنڈ ریزنگ کمپین کر رہے تھے۔ وہاں ایک بچی اپنی والدہ کے ساتھ آئی ہوئی تھی۔ تقریر ختم ہونے کے بعد وہ بچی اٹھی اور اپنی انگلی سے انگوٹھی نکال کر عمران کے حوالے کر دی۔ عمران نے حیرانی سے پوچھا، بیٹا یہ انگوٹھی تمہاری ہوگی، تم اپنے پاس رکھو۔ اس بچی نے معصومیت سے جواب دیا، انکل مجھے پتا ہے میری یہ انگوٹھی زیادہ قیمت کی نہیں ہوگی، لیکن میں چاہتی ہوں کہ میں بھی غریب مریضوں کے علاج میں اپنا حصہ ڈالوں۔ یہ سن کر عمران کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ عمران نے اپنے دل میں سوچا کہ یہ قوم اپنے دل میں بے پناہ جذبہ اور احساس رکھتی ہے۔ مسئلہ یہ نہیں کہ ہمارے پاس ریسورسز نہیں ہیں، بلکہ مسئلہ یہ ہے کہ ہم ان کو دیانتدار لیڈر دے ہی نہیں پائے۔ اسی عزم نے عمران کو سیاسی میدان میں قدم رکھنے پر مجبور کر دیا۔ ان شارٹ ہم غریب پاکستانیوں نے عمران خان کا خواب پورا کر دکھایا۔ $40 لاکھ کی کمپین $50,000 پر ختم ہوئی، اور پھر 29 دسمبر 1994 کو لاہور کے اسٹیڈیم میں 50,000 لوگوں کے سامنے کینسر پیشنٹ بچی نے ہاسپٹل کا افتتاح کیا۔ 1990 کی دہائی میں ہاسپٹل کے منصوبے کے لیے فنڈ ریزنگ کرنا بہت بڑا چیلنج تھا، کیونکہ لوگوں کا فلاحی کاموں کی طرف دھیان نہ ہونے کے برابر تھا۔ اور تو اور اس دور میں سوشل میڈیا جیسی پاور بھی بالکل نہیں تھی۔ ذرا سوچیں آخر عمران نے پاکستان کے غریب لوگوں سے کس طرح پیسے کلیکٹ کیے ہوں گے۔